ہم رفع الدین کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اس کو کر سکتے یا نہیں؟ جی بالکل. دیکھیں ایک مسئلہ، اس سے پہلے آپ ایک تمہید سمجھیے. تمہید جی یہ ہے جی کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیها، قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا حکم ہم نے ختم کر دیا، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی جو آیتیں ہی ہم نے ختم کر دیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں نسخ، تو کبھی کوئی آیت، کسی آیت کی تفسیر ہوتی ہے، کبھی کوئی آیت کی کوئی حدیث روایت جو تفسیر ہوتی ہے، کبھی کسی آیت کی تفسیر صحابہ کا عمل ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے، باقاعدہ پوری ایک ترتیب ہے. اب آئیے رفع یدین کے بارے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہر کوئی مانتا ہے، جو نہ مانے کہ رفع یدین نہیں کیا وہ بے ایمان ہے. یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، رفع یدین کیا ہے. اور لیکن سوال یہ ہے، کیا رفع یدین پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل رہا ہے؟ سوال یہ بنتا. ٹھیک ہے. آپ کی ویڈیو بلر ہو رہی ہے، کیا بات جی ہے؟ جی تھوڑا سا ایسی جگہ پر آپ جائیے جہاں پر نیٹ ورک اچھا چلے. ہاں اب ٹھیک ہے، کچھ حد تک ٹھیک ہے. اب مکمل ٹھیک نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ رفع دین اللہ کے رسول نے کیا، ہم بھی مانتے ہیں، بات یہ نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی کا عمل وہ معتبر ہوگا جو آخری زمانے میں کیا گیا ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، ہے نا؟ تو مدینے میں تشریف لانے کے بعد جب دیکھا کہ یہود و نصارہ جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، کیوں رکھ رہے تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قافلے کو فرعون سے نجات دلائی تھی، ہے نا؟ اس کے شکرانے کے طور پہ ہم لوگ جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا بھائی نبی بحیثیت نبی ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، تو بھائی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے مذہب پر ہو. تو لہٰذا ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، لیکن امت کو آگاہ کر دیا کہ بھائی آپ یا تو 9 کا ساتھ ملاؤ یا 11 کا ساتھ ملاؤ. یہودیوں کی مخالفت کی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، جو سنت عمل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یا تو 9 کا ملاؤ یا پھر 11 کا ملاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ خالی ایک روزہ رکھنا یہ ہمارے نبی کا عمل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے یہی معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے تک رفع یدین کیا. آپ مان لیجیے جیسے آپ نے بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی ہمارے نبی نے وہ جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، تو کیا ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی نبی نے کیا تو ہم نہیں کر سکتے. آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بھائی وہ عمل پہلے کا تھا، نبی سے ثابت ہے، لیکن اس عمل کو سنت قرار نہیں دیا جائے گا. سنت کس کو دیا جائے گا؟ جو عمل بعد تک رہا اور یعنی موت تک رہا، تب اس عمل کو جو ہے ترجیح مانا جائے گا، اور اس عمل کو جو ہے اس پر دلیل مانا جائے گا کہ یہ عمل ہمارے لیے قابل اعتبار ہے اور اس عمل کو ہمارے لیے سنت قرار دیا گیا ہے. اور اسی پر صحابہ کا معمول دیکھا جائے گا. تو رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ رفع یدین ہمارے نبی نے کیا آخری وقت تک کیا؟ تو اس کا جواب ملتا ہے نہیں. آپ کو کسی روایت، کسی حدیث میں یہ چیز نہیں ملے گی کہ رفع یدین ہمارے نبی نے آخری وقت تک، آخری زمانے تک کیا. دو باتیں ہیں، ایک ہے رفع یدین کرنا، ایک ہے آخری زمانے تک کرنا، موت تک کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع یدین کرنا تو ثابت ہے، یہ ہر کوئی مانتا ہے، لیکن آخری زمانے تک کیا اس میں اختلاف ہے. بلکہ اختلاف کیا، یہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے.
سمجھ میں آ رہی بات؟ اب رہا مسئلہ ہمارے پاس، آپ اگر کہیں تو ہم آپ کو حدیثوں کی اسکرین شاٹ بھیجیں، آپ کہیں تو ہم پڑھ کر سنا دیں، آپ جیسی بات کریں، آپ جس پر تیار ہوں، ہم آپ کے لیے وہ جو ہے مہیا کرے دے رہے ہیں، یا آپ کہیں تو ہم پڑھ کے سنائے دے رہے ہیں۔ حدیثیں ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں اس طرح کی ہیں، ایک منٹ، حدیثیں ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اچھا ہمیں یہ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ کون ہے؟ صحابہ ہیں، ہے نا؟ اول مخاطب ہیں قرآن کے، دین کے، مذہب اسلام کے اول مخاطب صحابہ ہیں، ہے نا؟ تو اب دیکھیے، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کاپی کر رہے، نماز کی نقالی کر رہے، اور کہہ رہے دیکھو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی، جیسے سکھائی میری نماز ایسی ہے دیکھو، اور صحابی رسول پڑھ کر بتا رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہی نماز معتبر ہوگی نہیں ہوگی؟ بھائی ایک صحابی نے یہ بھی نقل کیا، مان لیجئے دو باتیں، ایک صحابی نے یہ بھی نقل کیا کہ بھائی ہم نے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو اللہ کے رسول نے رفع یدین کیا، ایک صحابی نے نماز پڑھی تو رفع یدین نہیں کیا۔ اب سمجھنا بات کو، اب دونوں صحابی آ گئے اور عمل دو ہیں، نبی ایک ہیں، ہے نا؟ صحابی دو ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو اب ان دونوں کی جو ہے ان دونوں کا زمانہ دیکھا جائے گا، ان دونوں کا زمانہ دیکھا جائے گا۔ بھائی یہ جو رفع یدین والے صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھی وہ پہلے پڑھی، اور جو رفع یدین نہ کرنے والے صحابی ہیں جو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی تو رفع یدین نہیں کیا، وہ صحابی بعد کے بعد کا عمل، لہذا پہلے والے عمل کے لیے ناسخ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بعد والے عمل نے یہ ثابت کر دیا کہ پہلے وہ عمل تھا، نماز میں بات کرنا پہلے جائز تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جوتا پہن کے نماز نبی نے کیا لیکن سنت نہیں ہے، کھڑے ہو کر استنجا نبی نے کیا لیکن سنت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اس طرح کے ہر عمل سنت نہیں ہے۔ ایک بات اور سمجھ لو، ہر ایک مسئلے پر کئی ایک حدیثیں تو ہو سکتی ہیں، ایک مسئلے پر کئی حدیثیں ہو سکتی ہیں۔ مان لیجئے ایک مسئلے پر یہ بھی حدیث ہوگی کہ بھائی نماز میں رفع یدین کرو، ایک مسئلے پہ یہ بھی حدیث ہوگی کہ بھائی نماز میں رفع یدین نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ ایک مسئلہ حدیثیں دو ہو گئیں، لیکن سنت ایک ہی ہوگی، ایک مسئلے پہ سنت ایک ہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ کیا فرمایا؟ نکاح میری سنت ہے، یہ تو نہیں فرمایا نا النکاح من حدیثی، نکاح میری حدیث ہے، نہیں، نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ اچھا ایک چیز اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بھائی ایک مسئلے پر کئی ایک حدیثیں ہو سکتی ہیں جس میں سے کچھ حدیثیں ضعیف ہوں گی، کچھ حدیثیں صحیح بھی ہوں گی، لیکن سنت کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ سنت ضعیف ہے۔ تو اب مسئلہ کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بھائی ہمیں جو ہے سنت کا پابند کیا گیا، ہمیں سنت کا پابند کیا گیا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ امت میں بگاڑ کے وقت، امت میں اختلاف کے وقت، امت میں انتشار کے وقت، امت میں جو اختلافات کے وقت میری سنت کو جو مضبوطی سے تھامے رہے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس عمل پر مداومت ہو، جو عمل آپ نے آخری زمانے تک کیا ہو، جس سے منع نہیں کیا ہو، یا جس کو آپ نے چھوڑا نہ ہو، جس کو آپ نے چھوڑا نہ ہو، وہ عمل سنت ہوتا ہے، اور جو عمل ایک آدھ بار کر دیا بیان جواز کے لیے وہ عمل حدیث ہوتا ہے، وہ عمل سنت نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب بتائیے اتنی بات سے آپ کو کیا بات، اس بات میں کوئی سوال ہو یا اعتراض ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں مجھے سوال اور اعتراض نہیں ہے، میں بھی کہیں سوال کروں گا، جیسے کہ مجھے رفع الیدین کی دعوت دی گئی ہے کہ بھائی عمران بھائی آپ رفع الیدین نہیں کرتے اپنی نماز میں، تو یار تو ہم لوگ تو
शुरू से मतलब इसी तरीके पे आ रहा है, तो उन्होंने खुलासा किया कि ये तो अबू हनीफा का तरीका है, ये अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका थोड़ी ना है। तो हमने कहा भाई ये अबू हनीफा कौन है? कहने लगे अब आपको क्या बताएं। कहने लगे भाई अपने ये 4 इमाम थे और अपन ज्यादातर हिंदुस्तान के अंदर हनफी हैं सबे। हमें बड़ा मतलब वैसा लगा, तो फिर उन्होंने तहकीक कराई कि भाई देखो तहकीक में ये आता है कि अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफूल दैन किया करते थे। और जो अबू हनीफा के जो उस्ताद थे, अब्दुल्ला बिन कुछ उनका ऐसी नाम था, उनका अब्दुल्ला बिन कासिम कुछ ऐसी नाम है उनका, याद नहीं है मुझे। और वो जो अबू हनीफा के जो उस्ताद थे, मतलब जो सामने से मुझे बताया गया, मैं वो आपको बता रहा हूँ, तो वो उनके उस्ताद थे। तो वो उस्ताद भी उनके ये कहा करते थे कि हनीफा तुम रफूल दैन नहीं करते हो, रफूल दैन क्यों नहीं करते हो? और रफूल दैन किया करते थे। तो उनने भी एंड में आके अबू हनीफा का साथ छोड़ दिया था कि अबू हनीफा आप रफूल दैन नहीं करते हैं। और जबकि ये उस्ताद थे अब्दुल्ला बिन कुछ ऐसी उनका नाम है, नाम याद नहीं मुझे, तो उनने भी अबू हनीफा का साथ छोड़ दिया था कि आप अपनी नमाज में रफूल दैन नहीं करते, आपकी नमाज इस तरीके से नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित इस तरीके से नहीं, अल्लाह के नबी ने रफूल दैन किया। अच्छा, फिर उन भाई ने ये भी बताया कि जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं अपने, तो जैसे कि उनके लिए बात चलती है कि वो माँ के पेट से हिफ्ज है, माँ के पेट से। तो वो कहते हैं कि ये वाली बात तो ये पूरे में डंका पीटते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह माँ के पेट से तो हिफ्ज हैं, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब तक दुनिया में रहे उन्होंने रफूल दैन से नमाज पढ़ी, और उनकी किताब में ये खुद लिखा हुआ है कि रफूल दैन ना छोड़े, रफूल दैन करते रहे, बगैर रफूल दैन के नमाज के नबी वसल्लम की सुन्नत है रफूल दैन। हो गई आपकी बात, हो गई। देखिए मसला ये है, जी 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 मसला ये है हजरत, कि जो गैर मुक़ल्लिदीन होते हैं ना, जी गैर मुक़ल्लिदीन होते हैं, जी वो इतना गलत कंपेयरिंग करते हैं, इतना गलत कंपेयर करते हैं कि आप उस चीज़ की सीमा नहीं, कोई हद नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे नबी को उम्मती से जोड़ेंगे। आप हमें बताइए, एक शख्स ये सवाल करे कि भाई जो है प्रधानमंत्री बड़ा आदमी है, एक मिनट मौलाना, एक मिनट, मेरा एक सवाल, अब्बू हनीफा ताबी हैं ये साबित है? अब्बू अब्बू हनीफा ताबी हैं ये साबित है? साबित है ये? जी ये कायम है, साबित है, कुरान से साबित है या किसी हदीस से साबित है? आप ये बताएंगे मुझे। हजरत आप इंसान हैं, जी ये कहाँ से साबित है? एक सवाल है भाई, एक सवाल आपने किया, एक सवाल हम कर रहे हैं। आप इंसान हैं, ये कहाँ से साबित है? जी आप रोटी खाते हैं, रोटी खाना कहाँ तो से चार साबित लोग कह रहे है? हैं। रोटी खाना कहाँ से साबित है? आप पानी पीते हैं, कहाँ से साबित है? मेरे भाई, हर चीज का साबित कुरान से होना जरूरी नहीं है। ठीक समझ में आ रही बात? हर चीज जी साबित कुरान से हो जब ही मानेंगे हम। तो फिर मसला ही गड़बड़ हो जाएगा भाई। आपका जिस औरत से निकाह है, कौन सी आयत में लिखा है कि आप इसी औरत से निकाह करेंगे? आपका निकाह ही नहीं हुआ फिर तो, आपके बच्चे भी नहीं हुए फिर तो। भाई एक सवाल है, नहीं बनता ये। इस अब वही हम बताना चाह रहे हैं कि ये गैर मुक़ल्लिदीन कमबख्त इतना ख़तरनाक तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। क्योंकि अभी हम खुद अपनी इबादत में मतलब ये समझ लो कि बहुत टेंशन में आ गए मौलाना, यकीन करके मानना, इतने टेंशन में हम कि हमारा ये समझ में नहीं आ रहा, कभी कभी ये लगने लगा कि आप सब कुछ छोड़ के अपनी जैसी लाइन पे थे ना उस लाइन पे आ जाओ, कि कौन सही है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहे आप। बढ़िया उसूल दिया, आप हमेशा उसको याद रखिएगा, कभी भी भटकेंगे नहीं आप इंशाअल्लाह। उसूल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अमल हुज्जत है। हुज्जत यानी हुज्जत हुज्जत समझे नहीं, हुज्जत बता, हुज्जत किसे कहते हैं? हुज्जत हुज्जत यानी दलील, हमारे लिए अमल करने की जगह, ठीक है? यानी जिस पर हमें मुकल्लफ किया गया, जिस पर हमें अमल करना है, उसका नाम होता है हुज्जत। ठीक है? जी
اب بات یہی ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ، اب دیکھو نا، سوال ہے ایک مثال کے طور پہ، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو ہم لیں گے، ہم ایک قدم نہیں بڑھ سکیں گے آگے۔ مثال اب دے رہے، ہمارے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے عام جی مسلمان کے لیے 4 کی اجازت ہے۔ جی اب اگر کوئی کہے کہ ارے صاحب ہم کیا نبی سے محبت نہیں کرتے، ہم بھی 11 کریں گے، جائز یا ناجائز؟ لیکن یہ مطلب جیسے ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں، جیسے کہ کچھ نکاح ہمارے قاری صاحب سے بھی ہمیں علم ملا ہے کہ کچھ نکاح ان نے اپنی خواہشات کے لیے نہیں کیے، کچھ نکاح ان نے اس لیے کیے کہ کچھ صحابہ ان کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے تو بیچارے ان کو بے سہارا کہاں چھوڑا جائے، اور ان کا اگر کچھ پورا کرتے ہیں تو لوگ مطلب الزامات لگائیں گے، تو ان کو اپنے ساتھ میں رکھ لیا کہ بھائی جو روکا سوکھا ہے مل بانٹ کے کھا لیں گے، اور تم اپنے گھر میں بنے رہو۔ اس لیے نہیں کیا کہ مطلب کوئی خواہشات تھی ان سے یا کوئی مطلب ایسا کام تھا، کچھ نہیں، صرف یہ کون کہہ رہا ہے کہ خواہشات کے لیے کیے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں نبی نہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح بھی خواہش کے لیے نہیں کیا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، سمجھ جی میں آ رہی جی بات؟ جی ہم جی وہ مسئلہ الگ ہے، وہ آپ جو بات کر رہے ہو، بات یہ یہاں جو بات چل رہی ہے اپنی وہ نکاح کے موضوع پہ جی نہیں، ایک بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں، ایک کمپیئر کر رہے ہیں کہ نبی کی ذات ایک الگ چیز ہے، جی بعد از خدا کوئی قصہ مختصر نبی کے بارے میں تو یہ ہے، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام رسول اللہ کا ہے نا، صلی اس میں اللہ کوئی دو علیہ رائے نہیں وسلم، ہے۔ بے شک سوال یہ ہے کوئی دو رائے نہیں۔ کہ بھائی نبی کے عمل کو آپ امتی کے عمل سے ملائیں گے تو یہ صحیح ہے؟ نہیں نہیں ہے نا؟ اب دیکھو غیر مقلدین نہیں کس طریقے سے، ہم آپ کی پوری کہانی بتا رہے ہیں، غیر مقلد جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کو بہکاتا ہے، وہ نبض بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ غیر مقلد کہے گا اچھا دیکھو امام ابو حنیفہ یہ جو ہے نبی کی نماز کے خلاف کرتے تھے، جی 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 یہی کہا جا رہا۔ ہماری بات سنو، نبی کی جی نماز کے مخالف کرتے تھے، نبی نے رفع دین کیا، امام ابو حنیفہ رفع دین نہیں کرتے تھے، ہے نا، نبی نے جو ہے 7 مرتبہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، امام ابو حنیفہ کہتے 3 بار بھی دھو لو کام ہو جائے گا۔ اب سوچے دیکھنا آپ، لہٰذا امام ابو حنیفہ نے اپنی نئی شریعت گڑھ لی ہے، امام ابو حنیفہ نے جو ہے نبی کی شریعت کو بگاڑ دیا، ٹھیک ہے، جی جی یہ بات یہی سننا۔ یہی اب دیکھنا اب کیا کہے گا، اچھا یہ بتاؤ نبی معصوم، نبی معصوم، امام ابو حنیفہ تو معصوم نہیں ہے نا، نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ بے شک امتی ہے، امتی کتنا بھی بڑا اللہ والا ہو تو معصوم پھر بھی نہیں ہے، گناہ گار تو پھر بھی ہے، غلطی بے تو اس شک سے بھی ہو سکتی ہے نا، لہٰذا غلطی اس سے ہوئی تو احتمال ہے کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے گناہ کا راستہ بتا رہا ہو امام ابو حنیفہ، لہٰذا اس کا پیچھا چھوڑ دو، ڈائریکٹ نبی کی بات کو پکڑ لو، جی جی یہی سوچا ہے؟ اب سنو، یہی اب سنیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتوں کو سلام ہے صاحب، سائیڈ میں رکھ دو، سوال یہ ہے، اس کے سوال پر ایک سوال آپ کریے گا کہ نا بیٹا یہ بتا، اگر انسان ہی کی بات چل رہی ہے، تمام انسان میں کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے، نہیں ہے نا، تمام بے شک بھول چوک نہیں گناہوں کا نہیں پتلا ہے نا، ہمیں یہ بتاؤ کہ نا بھائی تو بے کبھی شک ٹرین میں بیٹھا ہے، ٹرین کا جو ڈرائیور ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ معصوم تو نہیں ہے نا، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بے اور شک ہوئے ہیں اور ہو بھی سکتا ہے، پھر بھی تو اس کی ہوئے ہیں اور ذات پر ہوتے بھروسہ کر کے بیٹھ رہا ہے، ٹرین میں نہیں بیٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ہاں یہ بات آپ کی سہمت ہے اس بات کو۔ تو ڈرائیور ہے اس سے غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ وہ سو نہیں سکتا کیا؟ وہ بھول نہیں سکتا کیا؟ کریش نہیں ہو سکتا کیا؟ پھر کیوں اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہا ہے؟ لہٰذا وہ نبی نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے، وہ غلطی پہ ہے، غلطی کر سکتا ہے، لہٰذا اس کے پلان میں سفر کرنا بند کر، بسوں میں سفر کرنا بند کر، گاڑیوں میں سفر کرنا بند کر، موبائل کو استعمال کرنا بند کر، کیونکہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، امتی کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ نبی کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائی جب دنیاوی معاملات میں ہم دنیا کے لوگوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، دینی معاملات میں جس کو قرآن کریم نے کہا ہے
قرآن کریم میں کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، جب یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، یعنی اہل علم کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، اب سنیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب دیکھو اگلی بات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اگر تم میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ. اگر شاید آپ کے سامنے یہ آیت اگر چھیڑی ہو، چھیڑی کبھی آئی کبھی آپ کے سامنے یہ نہیں آیت؟ ابھی تو نہیں چھڑی، نہیں چھیڑی، ابھی نہیں آئی. پر وہ چھیڑے گا اور آپ کو پتہ کیا کہے گا، کیا کہانی پڑھائے گا. سنو، وہ کہے گا اگلی آیت میں، اگلے ٹکڑے میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تم میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو. یہاں مجتہدین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، 4 امام ہیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اللہ کے بندے یہی اس سے بات کی کہنا جا رہی. فَإِن تَنَازَعْتُم میں جو یہاں جو اشارہ ہے وہ تمہارے لیے تھوڑی ہے، تم جیسے جاہلوں کے لیے. یہاں وَأُولِي الْأَمْرِ کے لیے اشارہ ہے کہ تم وَأُولِي الْأَمْرِ اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو. خیر، یہ بات آپ کے تھوڑی بحث سمجھ میں نہیں آئے گی، تھوڑی علمی بحث ہے. تو اب خلاصہ کلام یہ ہے، اگر مسئلہ یہ ہے، وہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حدیث منع کی دکھا دو، تو دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے زبان سے منع کرنا، ایک چیز ہوتی ہے عمل سے منع کرنا. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں یہ بتاؤ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے سے منع کیا؟ دکھا سکتے؟ کوئی حوالہ دکھا سکتے؟ کوئی روایت دکھا سکتے؟ پھر تو ہم بیت المقدس میں رک کر کے نماز پڑھیں گے. اچھا، بیت المقدس میں اور بیت الکعبہ میں کیا فرق ہے؟ جا دیں گے آپ کو، آپ اتنا سا جواب دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے سے زبان سے منع کیا؟ نہیں کیا. عمل سے منع کیا نا، عمل سے منع کیا نا. نماز میں تھے، نماز میں تحویل قبلہ ہوا، نماز میں ہی آپ گھومے، ہے نا؟ نماز میں ہی آپ گھومے نا. اب کوئی شخص یہ ضد پکڑ جائے بھائی نبی نے منع تو نہیں کیا نا، بھائی نبی نے منع تو نہیں کیا نا. ارے اللہ کے بندے، نبی کا عمل بھی تو سنت ہوتا ہے کم وقت، اور نبی کا عمل نبی کے قول سے زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے. نبی کا عمل نبی کے قول سے بڑھ کر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں نبی جی خود عمل کر رہا ہے. جب ہاں بھائی نبی غلط تو نہیں کر سکتے نا، جب وہ خود عمل کر رہے ہیں تو پھر تو نبی کا کہنے کی عمل ضرورت نبی کے نہیں. قول سے بڑھ کر ہوتا ہے. اب دیکھیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل رفع یدین صرف ایک مرتبہ کرنے کا ہے، وہ بھی تکبیر تحریمہ والی رفع یدین. اس کے علاوہ کسی بھی رکعت کے کسی بھی رکن میں رفع یدین نبی نے نہیں کیا. آخری زمانہ یہ ہے. اچھا، اپن وطر میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں پھر؟ اس لیے کرتے کہ نبی کا آخری زمانہ وطر میں رفع یدین کرنے کا تھا. اور ابھی تو آپ کے ساتھ صرف ایک مسئلہ پیش آیا ہے، وہ بھی رفع یدین کا. ابھی رمضان قریب آ رہے ہیں، ابھی 8 رکعت تراویح کی بھی باتیں آئیں گی، 3 طلاق کے مدعے بھی آئیں گے، اور بھی کئی باتیں آئیں گی. سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ بات آئے گی کہ بھائی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 8 تراویح رہتی تھی اور 3 وطر رہتے تھے، 9 10 11 اس طریقے سے. سمجھے نا؟ جبکہ ان کم بختوں کو اتنی عقل نہیں ہے، اتنا سینس نہیں ہے ان کے دماغ میں کہ
کہ یہ جو 11 رکعتیں ہوتی تھیں اسی روایت میں ہے رمضان اور غیر رمضان وہ تہجد کی رکعتیں ہوتی تھیں. ہمیں عجیب بات یہ لگتی ہے، یعنی کہ 1450 سال ہو چکے ہیں ہمارے نبی کو تشریف لائے ہوئے اور ہجرت کرے ہوئے. اس دور کے بعد صحابہ بھی آئے، تابعین بھی آئے، تبع تابعین بھی آئے، بزرگان دین بھی آئے، ان کو یہ کمیاں نظر نہیں آئیں. یہ 1450 سال کے بعد یہ للو پلو یہ آ گئے، ان کو کمیاں نظر آ گئیں کہ یہ ایسے اور شریعت ایسے اور مزاج ایسے. سمجھو تو یار آپ، ہے نا. دیکھو ایک بات سمجھنے کی ہے، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کل جہنم میں لوگ جا رہے ہوں گے تو ایک جملہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں گے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش کہ ہم جان لیتے یا سن لیتے تو ہم جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہوتے. ہم کہتے ان غیر مقلدین سے، بھیا تمہیں غیر جو ہے مجتہدین کی بات نہیں ماننا ہے، ائمہ کی بات نہیں سننی ہے، بھیا تم آ جاؤ اماموں کی لیول پر آ جاؤ، تم مجتہد بن جاؤ، تم شریعت سے مسئلے نکالو، قرآن حدیث سے کون منع کر رہا ہے؟ تو کہتے نہیں بابا ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اتنا علمی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو بھیا تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم علم میں اتنے پختہ نہیں ہو کہ تمہارے اندر جو ہے کہ تم اولو الامر کے زمرے میں آ جاؤ، تو بھیا تم سننے والے بن جاؤ. اولو الامر جو بات بتا رہے ہیں شریعت سے ماخوذ کر کے نکالنے کے لیے ان کی بات پر عمل کر کے آ جاؤ. کہتے ہیں ہم وہ بھی نہیں. تو پھر قرآن کہتا ہے لو کننا نسمع، کاش کہ ہم سن لیتے، او ناقلو یا سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر تو ہم جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب دیکھیے علمی بات ہو گئی، اب ہم آپ کو مثال سے سمجھا رہے ہیں، مثال سے بات سمجھا رہے ہیں. آپ کی دھرتی کے آپ کا جو گھر بنا ہوا ہے، گھر کے زمین کے نیچے پانی ہے یا نہیں ہے، یہ کون بتائے گا؟ آپ بتا دو گے؟ مشین نہیں بتائے گی نا. اچھا چلیے اگر کسی نے یہ بھی بتا دیا کہ بھائی پانی ہے، آپ پانی نکال لو گے؟ کون نکالے گا؟ جو اس فن کا ماہر ہوگا، ہے نا، وہی نکال پائی. اچھا جی ہمیں یہ بتاؤ، ایک کام ہے 3 بندے ہیں، ایک کام ہے 3 بندے ہیں. کام کیا ہے؟ سلائی کرنا. ایک کام ہے ٹیلر کا سلائی کرنا، ایک کام ہے چمار کا جوتا سلنا، ایک کام ہے سرجن کا سرجری کرنا، ڈاکٹر کا. اب ہمیں بتائیے کوئی شخص یہ کہے کہ یار اس کا بھی کام سلائی کرنا ہے، اس کا بھی کام سلائی کرنا ہے، اس کا بھی کام سلائی کرنا ہے، لہٰذا سرجن کو جوتا دے دو اور چمار کو مریض دے دو اور ٹیلر کو جو ہے اس طریقے سے عدل بدل کر دو. بتاؤ قیامت آئے گی نہیں آئے گی؟ آج جو اختلافات ہو رہے ہیں، امت کے اندر انتشار ہو رہے ہیں، جو بگاڑ بنا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، حدیث پاک ہے کہ جب معاملہ نا اہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. حدیث پاک ہے کہ جب معاملہ نا اہلوں کے سپرد کر دیا جائے، چاہے دنیاوی معاملہ ہو چاہے دینی معاملہ ہو. جب دنیاوی معاملے کی یہ قیامت برپا کر دیں گے یہ لوگ، تو دینی معاملے کا اچھا عجیب بات ہے، اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو آپ اپنی مرضی سے دوا نہیں کھائیں گے، آپ کسی ارے گہرے نتھو کھیرے کی بات مان کر دوا نہیں کھائیں گے. سمجھ میں آ رہی؟ آپ کپڑا لے کے آئے عید کے لیے، آپ ارے گہرے ٹیلر سے کپڑا نہیں سلوائیں گے، ہے نا. آپ جوتا تک نہیں سلواؤ گے آپ ارے گہرے چمار سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسپیشلسٹ ڈھونڈو گے. لیکن عجیب بات ہے یار، شریعت اتنی مظلوم ہے، مذہب اسلام دین اللہ کے رسول کی شریعت اتنی مظلوم ہے، اتنی مظلوم ہے، ہر کس و نہ کس، جس کو استنجے کا طریقہ نہیں معلوم، جس کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، جس کو نماز کے فرائض نہیں معلوم، جس کو کلمہ نہیں معلوم، وہ بھی آتا ہے اور نبی کی شریعت کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا، بھائی یار صاحب یہ ہے وہ یہ ہے، تم غلط، تم جہنمی، ہم جنتی، اور یہ طریقہ ہے. ابے کم بخت اتنا تو مت ہو چکتو. پھر علماء کو دفن کر دو، مفتیان کرام کو دفن کر دو، جو علماء انبیاء کے وارث ہیں ان کو دفن کر دو. ابے جب تو ہی سب کچھ بن گیا خبیث کہیں گا.
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ چیزیں ہیں. کبھی بھی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء لا یورثوا درہما ولا دینارا، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ للو پلو تھوڑی انبیاء کے وارث ہیں. ہمیں تو آپ یہ بتائیے جو ہم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں اس کی مطلب ان کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ کیا ثابت کیسے ہے کہ یہ ابو حنیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ نماز پڑھا رہا ہے؟ بہت اچھی بات، بہت اچھی. دیکھو 4 امام گزرے ہیں، 4 امام، ٹھیک ہے. اللہ ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ ائمہ جو مجتہدین ہیں، ائمہ مجتہدین، یہ اسی آیت سے ثابت ہے. جو بھی مجتہد ہوگا، جو بھی مجتہد ہوگا اس کی تقلید کی جائے گی. اگر آپ تقلید نہیں کریں گے آپ گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں تو اس کا بھی جواب سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ اگر علم، دوسری روایت میں ہے دین، ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے گا تو اس کی نسل میں سے، اس کے خاندان میں سے ایک ایسا بندہ آئے گا جو اگر علم ثریا تک یا دین ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے گا وہاں سے بھی اتار کر لے آئے گا. کئی حضرات نے جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں اور تاریخ داں ہیں، ان تمام لوگوں نے اپنی علمی صلاحیت کی بنیاد پر یہاں پر نام امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے کہ اس سے مراد اس آیت کے مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. ٹھیک ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک مسئلہ بھی جو ہے قرآن اور شریعت کے خلاف نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کسی اندھے کو اگر سورج دکھائی نہ دے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سورج نکلا نہیں ہے. سورج نکلا ہے، قصور تیری آنکھ کا ہے کہ تجھے نظر نہیں آتا ہے نا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سورج ایک اتنا ممتاز سورج ہے، اتنی ممتاز شخصیت ہے کہ 4 دانگ عالم میں پوری دنیا نے جن کو امام تسلیم کیا ہے اور جن کے مسئلوں پر، جن کے فقہی مسئلوں پر اور فقہی عبارات پر جنہوں نے اتفاق کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو مانا ہے. انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے کہ نہیں، ان کا کوئی بھی مسئلہ علم کی شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف ان کا ایک بھی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں، آپ مطلب آپ نے بات تو سمجھائی لیکن آپ نے ہمیں یہ نہیں سمجھایا کہ ابو حنیفہ کو ہم فالو کیوں کر رہے ہیں. ابو حنیفہ تابعی ہیں، اس بات کی مطلب کوئی دلیل ہے کہ ہاں یہ تابعی ہیں؟ تبع تابعی نہیں ہے. تو بہت اچھا. ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کر رہے، بات سمجھو. امام بھائی ہم آپ سے ایک سوال پہ سوال کر رہے ہیں، ہم سوال پہ سوال کر رہے ہیں آپ سے. آپ خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہو جی، تو خانہ کعبہ کی عبادت کر رہے ہو؟ اللہ کی کر رہے ہیں. اللہ کی کر رہے ہیں نا. پھر خانہ کعبہ کو بیچ میں کیوں بے لیا؟ شک. خانہ کعبہ کو بیچ میں تو بھائی خانہ کعبہ پہ تو ہم حج کے لیے گئے کہ بتایا گیا کہ وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے گا. لیکن جو بھی عبادت کریں گے، جو بھی کار خیر کا کام کریں گے وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے ہم خانہ کعبہ کے سامنے سر کیوں جھکا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کے آگے تو سبھی جھکے ہیں. کیوں جھکائیں؟ کیوں؟ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جھکایا. اللہ کا حکم ہے نا. جی ہاں، اللہ کا حکم ہے کہ بھائی یہاں سر جھکائے. اللہ کا حکم ہے نا. ہاں ہاں ٹھیک ہے.
تو اسی لیے ہم امام ابو حنیفہ کی یا ائمہ کی، امام جو 4 امام گزرے ہیں، اسی لیے ہم تقلید کرتے، اللہ کا حکم ہے۔ آپ دوسری دلیل سنو، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقلید کر رہے ہیں یا ان کے مسئلے کو فالو کر رہے ہیں، وہ ہر مسئلے کو نہیں کرتے۔ آپ بات سمجھو، دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر مسئلے میں تقلید نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اللہ کا قرآن ہے، 30 پارے ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب بھی آ جائیں، کوئی بھی آ جائے اور کہے کہ نہیں قرآن 31 پارے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، بے شک ٹھیک ہے۔ نہیں مانیں گے۔ کوئی شخص یا کوئی امام آ کے کہہ دے کہ بھائی نمازیں 5 فرض نہیں ہیں، نمازیں 6 فرض ہیں یا 4 فرض ہیں، ہم نہیں مانیں گے، بے شک نہیں مانیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی یہ شخص کہہ دے کہ بھائی 1 مہینے کے رمضان کے روزے فرض ہیں، امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ بھائی جو نہیں 40 روزے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اب سمجھو بات کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہم تقلید کرتے وہ ہر مسئلے میں نہیں، ہر مسئلے میں نہیں، ان مسئلوں میں کہ جن میں ہمارے دماغ کی، ہماری علمی صلاحیت اتنی آگے تک نہیں ہے کہ جن مسئلوں کو ہم نکال سکیں۔ جو بہت سارے مسئلے ایسے ہیں، دیکھو اہل سنت والجماعت کے 4 اساس، 4 بنیادیں، اہل سنت والجماعت کے 4 اساس، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ کیا جی؟ مولانا ہمیں تو آپ یہ بتاؤ کہ ہم ابو حنیفہ کے طریقے کو کیوں لیے نماز میں، آپ تو ہمیں یہ سمجھاؤ۔ وہی بتا رہے حضرت، وہی بتا رہے، سنو تو، وہی بتا رہے، اہل سنت والجماعت کے 4 اساس، 4 بنیادیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے قرآن، پھر سنت، پھر اجماع، پھر قیاس۔ اب سنو، بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو قرآن میں صریح طور پر جو نقل کیے گئے ہیں، قرآن سے مسئلہ حل ہو گیا۔ مثال کے طور پہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کسی نے کہا کسی غیر شادی شدہ نے زنا کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس کو 100 کوڑے لگائیں گے، یہ قرآن کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو نبی بھی نہیں بدل سکتے، اس کو صحابی بھی نہیں بدل سکتے، تابعی بھی نہیں بدل سکتے، قرآن کا حکم ہو گیا، مسئلہ ختم، اس میں کسی کی نہیں چلے گی۔ اب آگے آ جاؤ، مثال کے طور پہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جو حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے نماز کا حکم تو دیا، نماز کس طریقے سے پڑھنا قرآن میں تو نہیں ہے، نماز کس طریقے سے پڑھنا قرآن میں تو نہیں ہے، تو چھوڑ دو گے نماز؟ نہیں، حدیث میں دیکھیں گے۔ دوسرا نمبر کس کا آتا؟ حدیث کا، ٹھیک ہے۔ اب اگر حدیث سے مسئلہ صاف ہو گیا، بالکل کلیئر ہو گیا، تو ہمیں تیسرے کی ضرورت نہیں ہے، تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 مسئلے ہو گئے، 2 اصول ہو گئے۔ اب آئیے، کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جو قرآن میں بھی صریح طور پر لکھا ہوا نہیں ہے، واضح طور پر لکھا ہوا نہیں ہے، کھلے طور پر لکھا ہوا نہیں ہے جس کو ہر انسان سمجھ لے، جیسے کہ ہم نے قرآن میں ابھی آیت پڑھی زنا والی، ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، لکھا ہے لیکن بہت اندر، بہت باریکی سے لکھا ہوا، اس کو سمجھنا پڑے گا، ہر کوئی نہیں سمجھ پائے گا، علم والے ہی سمجھ پائیں گے، جو مجتہد ہوں گے وہی سمجھ پائیں گے۔ تو قرآن میں صریح طور پر نہیں لکھا، حدیث میں صریح طور سے مسئلہ نہیں حل ہوا۔ اب تیسری دلیل پر ہم جائیں گے، اجماع۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ اجماع کہتے ہیں صحابہ کی جماعت، کس کو؟ اللہ کے رسول کے پہلے مخاطب، قرآن و شریعت کے پہلے مخاطب صحابہ ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش نہیں آیا تو یقیناً صحابہ کے ساتھ پیش آیا ہوگا۔ تو اب ہم صحابہ کے تعامل میں دیکھیں گے، صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے۔ اگر ہم نے صحابہ کی زندگی میں دیکھا اور ہمیں مل گیا مسئلہ، تو ہم دیکھیں گے صحابہ نے اس مسئلے پر کیا عمل کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر صحابہ کے عمل سے ثابت ہو گیا تو ہمیں چوتھے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اماموں تک نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے،
ہم اماموں تک نہیں آئیں گے. ہمارا صحابہ سے مسئلہ ہو گیا, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ یہی لے لو, کیا 20 رکعت تراویح ہے, 3 طلاق ہے نا, یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. کون سے صحابہ سے عمل سے ثابت ہے؟ ارے سارے صحابہ کا اجماع ہے, 20 رکعت کو 20 مانتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو 8 رکعتیں ثابت ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے ساتھ اس کو جو ہے ادا کروایا ہے. باقاعدہ پہلے انفرادی طور پر ہوتی تھی, پہلے جو ہے کبھی پڑھ لی کسی نے, کبھی نہیں پڑھ لی. تو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو عمل ایک شکل دی ہے وہ حضرت عمر نے دی ہے, اس لیے حضرت عمر کی طرف نسبت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا اب آئیے. نہیں, جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صحاباؤں سے 20 رکعتیں ثابت ہیں, تو ایک صحابہ کا نام تو بتاؤ کہ فلاں صحابہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں. اچھا ایک منٹ, ایک بہت اچھا بتا رہے ہیں آپ کو, روایت ہی پڑھ کے سنا رہے ہیں انشاءاللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماعت 20 رکعت تراویح کا اہتمام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کروایا تو ان پر کسی نے نکیر نہیں کی, بلکہ تمام صحابہ کرام نے باجماعت تراویح کے اہتمام پر اتفاق کیا, اور صحابہ کرام کے اجماع سے لے کر آج تک تمام فقہاء کرام اور امت مسلمہ کا اجماع ہے, اور تمام فقہاء کے نزدیک تراویح 20 رکعت سنت ہے, اور بلا عذر اس کا ترک کرنا گناہ کا سبب ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب دیکھیں, ہم روایت پڑھیں, ترجمہ کر دو, ترجمہ. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں یعنی 20 رکعات سے کم نہیں پڑھتے تھے. رمضان المبارک میں 20 رکعات سے کم نہیں پڑھتے تھے. یہ اس کا جو ہے حوالہ ہے کتاب الصلاۃ باب ما روا فی عدد رکعاتن, یہ رمضان, یہ آپ کا مصنف ابن ابی شیبہ میں, یہ اس کا حوالہ ہے باقاعدہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی نہیں, جیسے کہ آپ میری بات نہیں سمجھے. جیسے کہ اگر میں سامنے سے جیسے میں ثابت کروں کہ نہیں بھائی میں بھی دلیل دے سکتا ہوں کہ 20 رکعتیں ثابت ہیں, تو آپ مجھے یہ تو بتا دیں کہ یہ فلاں حدیث میں ہے. جیسے سامنے سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا تم پوچھ کے بتا دو ہمیں کون سی حدیثوں میں ہے 20 رکعتیں ثابت, کون سے صحابہ سے ثابت ہے 20 رکعتیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے, ترجمہ کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وطر پڑھا کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 294. 20 صفحہ 294. وہ نسخوں کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری روایت سنو, لیکن آپ سنو دوسری روایت سنو, حدیث سنو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو 24 رکعت 4 عشاء کے فرض اور 20 تراویح پڑھائیں اور 3 رکعت وطر پڑھائے. تاریخ جرجان. اور پڑھیں؟ نہیں. ہاں, تو یہ کون سی حدیث ہے, یہ نام کیا حدیث ہوگا؟ اس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. نہیں, ان حدیثوں کا نام کیا ہے جس میں سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ حدیثوں کا نام کیا ہے مطلب؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ تاریخ جرجان. اچھا, اس کا نام ہے تاریخ جرجان. نام ہے تاریخ جرجان. اچھا, کتاب کا نام ہے تاریخ جرجان. دوسری کتاب جو ہم نے آپ کو حوالہ دیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ. اچھا. چلیے ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ سے بلال بہت سارا دل کا تھوڑا سا ذہن صاف ہو گیا اب ہمارا انشاءاللہ. مطلب اسی طریقے سے ہمیں, جیسے کہ ابھی بھی ہم ایک بات پہ اٹکے ہوئے ہیں جو ہمیں سوال کا جواب نہیں ملا کہ ابو حنیفہ کو فالو کیوں کر رہے ہیں. اللہ کے بندے, وہ آپ نے بات ہماری بیچ میں کاٹ نہیں دی, آپ سنو تو.
آپ نے ہماری بات یہ مطلب یہ طول پکڑ گئی نا آپ نے یہ تراوی والی. ہم تیسرے اصول ہی تک تو پہنچ پائے, چوتھے پہ پہنچنے ہی نہیں دیا آپ نے. آپ یہ بھی تو سمجھو, سنو نا, ہم آپ کی بات کا جواب دیں گے. ابھی بات ختم تھوڑی ہوئی حضرت, ابھی سنو. بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کوئی مسئلہ قرآن سے صاف ہو گیا, کوئی مسئلہ حدیث سے صاف ہو گیا, کوئی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اجماع سے صاف ہو گیا. اتنی بات کلیئر ہو گئی. ابھی تک ہمیں بتاؤ, 3 اصول ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے, ابھی تک امام تک گئے, ہم مجتہد تک گئے نہیں گئے نا, ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی, ضرورت ہی نہیں ہے. اب مسئلہ پھنس گیا. مان لیجئے آج کے وقت میں ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اذا وقع الذباب فی الاناء, کہ جب تمہارے برتن میں مکھی گر جائے, تمہارے برتن میں مکھی گر جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو ڈبا دو, اس کو ڈبا دو اور پھر نکال کے پھینک دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے. سمجھنا بات کو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صراحت کے ساتھ مسئلہ واضح کر دیا. کس کے ساتھ؟ مکھی کا مسئلہ. ٹھیک ہے, مکھی کا مسئلہ بتا دیا اللہ کے رسول نے کہ بھائی مکھی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اگر تمہارے برتن میں یا کسی کھانے کی چیز میں گر جائے تو اس کو پہلے ڈباؤ اور پھر اس کو نکال کے پھینکو, کیونکہ وہ اس کے ایک پر میں بیماری ایک پر میں شفا ہے, اور وہ پہلے وہ بیماری والے اب ہم ایک سوال آپ سے پوچھ رہے. سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کے برتن میں مکھی گر گئی, آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا. ہمارے برتن میں مچھر گر گیا, ہمارا کیا بنے گا؟ اس کا تو آپ ہی بتاؤ گے, اس کی کیا دلیل ہے؟ اب کیوں بتائیں گے ہم؟ اب سنو, ہمارے برتن میں مکھی نہیں مچھر گرا. اللہ کے رسول سے کوئی حدیث نہیں ہے کہ مچھر گر جائے تو کیا کرنا ہے. اب بتاؤ, مسئلہ بتاؤ آپ کہ ہم اس مچھر کو پھینکیں یا ڈبائیں یا اس کو چوس کے پھینکیں یا اس کو سمیت پی جائیں, کیا کریں گے آپ؟ مسئلہ شریعت خاموش ہے. 1 منٹ, اب شریعت خاموش ہے خاموش. اب ایسے مسئلے میں سنو, اب ایسے مسئلے میں ہم دیکھیں گے کہ امام جو مجتہد ہے وہ شریعت کی روشنی میں کیا مسئلہ نکال رہا ہے. اب دیکھو, اب کس مسئلے پہ ہم نے امام کی تقلید کی ہے. آپ کا دل صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو آپ کا دل بالکل صاف کر کے چھوڑیں گے آپ کو. سنو بالکل بہت توجہ کے ساتھ. اب مسئلہ آیا مکھی کا, یا مان لو پسو کا, یا مان لو اس طرح کے جو ہزاروں سینکڑوں جانور ہیں مکھی کے مشابہ, وہ تمام گر گئے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ شریعت خاموش ہے, خاموش رہنا پڑے گا. اب ایسے مسئلے میں امام کے دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے گا. امام نے کیا کیا؟ امام نے مسئلہ نکالا. امام چونکہ ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, ایک طبیب بھی ہوتا ہے, ایک علمی صلاحیت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر جب بات آئی تو اس نے کہا آؤ ہم تمہیں جواب دیں گے اس کا. کیا؟ اللہ کے رسول نے مچھر کا نام لے کر کہا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب امام کا جملہ سنو, امام کا کلام سنو. امام کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا گیا. اللہ کے رسول کو جوامع الکلم کہتے ہیں. بات ایک ہوگی, معنی ہزاروں ہوں گے. بات ایک ہوگی, معنی ہزاروں ہوں گے. ایک یہیں پر آپ کی بات روک کر ہم ایک مسئلہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے نکلے, وہاں پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر, یا ابو عمیر تمہارا پرندہ کیا ہوا, تمہارا کھلونا کیا ہوا. اب سوال اب ایک بات سنو, جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی یا ابا عمیر, تو ابن کا لفظ استعمال کیا. ابن کا معنی ہوتا ہے باپ, اور ابن کا معنی ہوتا ہے والا, 2 معنی ہوتے ہیں. تو جب اللہ کے رسول نے کہا ابن, یعنی بچہ تھا, ابھی باپ تو نہیں بنا, وہ ابھی بچہ تھا, باپ تو نہیں بنانا. تو اب اس کو ابن کہہ رہے اللہ کے رسول یا ابا عمیر. اس کا لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو ہوگا اے عمیر کے باپ. ابھی وہ تو خود بچہ ہے, عمیر کا باپ کیسے بن جائے گا؟ تو سوال, اب جب اللہ کے رسول نے فرما دیا
اب کسی مجتہد کا دماغ اس بات کی طرف گیا علمی صلاحیت کی بنیاد پر، اس نے کہا یار اچھا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لہٰذا بچے کا نام ابن سے رکھنا جائز، بچے کا نام ابن سے رکھنا جائز، بھلے ہی باپ کا معنی ہے یا بھلے ہی والے کا معنی ہے۔ اب جو علم دوڑایا، ان کا دماغ دوڑایا، صحابہ نے کہا یار اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ملتا ہے، ابو بکر، ابو ذر، ابو ہریرہ ہے، تو حالانکہ بچہ تھا لیکن نام رکھنا جائز ہے۔ ایک بات کہی ہے یا ابا عمر ما فعل نغل، لیکن دو مسئلے کتنے نکل رہے وہ سنو۔ کسی نے اس بات کی طرف دماغ لگایا ارے یار اللہ کے رسول تو اتنی خطرناک مطلب اچھی بات کرتے تھے اور اتنی اللہ کے رسول سے بڑھ کر فصیح و بلیغ کون ہوگا، لیکن بچے کی کیٹیگری میں اتر کے بات کر رہے ہیں آپ، یا ابا عمر ما فعل نغیر، بچے تیرا پرندہ کیا ہوا؟ تو بچوں کے سامنے بچوں کے طرز میں اتر کے بات کرنی چاہیے۔ کسی کا اس بات کی طرف ذہن گیا، کسی کا اس بات کی طرف ذہن گیا کہ بھائی جو اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ میں پرندہ دیکھا تھا جس سے وہ بچہ کھیلتا تھا، دل اس کا جو ہے لگا رہتا تھا، لہٰذا بچوں کو شرائط کے ساتھ کچھ غلط چیز نہ دے کے پرندہ ورندہ اس طرح کے کھلونا دیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھو یہ کون نکال رہا مسئلے، کون نکال رہا ہے، مجتہد یا نبی؟ بھائی نبی نے تو ایک قول بتا دیا، اب جس کی صلاحیت ہے جس کی اوقات ہے وہ نکالتا رہے مسئلے۔ تو اب دیکھو کتنے مسئلے نکلے، 3 مسئلے نکلے۔ تو کہا بھائی بچوں کو شرائط کے ساتھ کھلونے دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر کھلونا دینا بچوں کو ناجائز ہوتا تو نبی اس کو منع کر دیتے، لیکن نبی نے منع نہیں کیا۔ نبی جب دوسری مرتبہ وہاں سے گزرے تو کہا یا ابا عمر ما فعل نغیر، بیٹا تمہارا پرندہ کہاں چلا گیا وہ جو پہلے تم کھیلتے تھے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب دیکھیں آپ کو 3 مسئلے ہم نے نکال کے دکھائے، تو ہمارے نبی کو جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ بات ایک ہوتی ہے اس کے معنی ہزاروں ہوتے ہیں۔ اب آئیے اسی بات پہ جس پہ ہم نے چھوڑا تھا، بات کیا چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ تمہارے برتن میں مکھی گرے، اب مچھر گرے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دماغ دوڑایا، ارے یار جو سبب مکھی کے اندر ہے، جو بیماری اس کے اندر ہے وہی اس کے خاندان والوں کے اندر ہے، اثر خون کی طرف دوڑتا ہے کیا کہ بھائی اس کے اندر بھی بیماری ہے، اس کی جانچ کروائی، اس کی ڈاکٹری کروائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سارا مسئلہ جب اس کی پی ایچ ڈی ڈاکٹروں سے اور ساری بیٹھک ہوئی اور سب جب کلیئر ہو گیا کہ بھائی جو جراثیم مکھی کے اندر ہیں وہی مچھر کے اندر، وہی پسو کے اندر، وہی سب کے، لہذا امام ابو حنیفہ نے فتویٰ جاری کر دیا چاہے تمہارے برتن میں مکھی گرے، چاہے پسو گرے، چاہے مچھر گرے، کوئی بھی چیز گر جائے یہی حکم ہوگا جو مکھی کا ہے۔ اب بتائیے، اب ان کم بختوں سے کہو کہ بھائی تو اب اگر ہمارے برتن میں یا تمہارے برتن میں مچھر گرے گا اب تجھے نہ نگلنے دیں گے، نہ پھینکنے دیں گے، نہ چوسنے دیں گے، اب تو حدیث لا پائے گا؟ تو اب یہاں دیکھو آپ کو بہت اچھی بات بتا، اب دیکھو کس ایک مسئلے پہ ہم نے عمل کیا، ایک مسئلے پہ ہم نے عمل کیا، کون سے پہ؟ جس میں شریعت خاموش تھی۔ اب دیکھو اب سوال یہ ہے کہ بھئی ہم امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کیوں کر رہے، یہ بھی سوال بہت آتا، امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کیوں کر رہے؟ تم حنفی ہو یا محمدی ہو؟ تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے یا امام ابو حنیفہ کا پڑھا ہے؟ اب سنو جواب، ہم نے امام ابو حنیفہ کی طرف جو نسبت کی ہے نا، ہم نے امام ابو حنیفہ کی طرف جو نسبت کی ہے وہ اس کو نبی مان کر نہیں، اس کو امتی مان کر اس کی طرف نسبت کی ہے۔ کیوں کی ہے نسبت؟ یہ سنو، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ جب سنیں گے آپ۔ ہم نے نسبت اس لیے کی ہے حنفی اپنی طرف کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مسئلے کو فالو کیا، مان لو یا 4 مسئلے کو فالو کیا ہم نے حنفی اس لیے کہا کہ ہم نے یہ جو مسئلہ نکالا یہ امام ابو حنیفہ نے نکالا، نبی نے نہیں نکالا، تو ہو سکتا ہے اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے اس میں غلط بھی ہو، تو غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نبی تو نہیں ہے نا، تو غلطی کا امکان ہے، لہٰذا ہم نے امام ابو حنیفہ کا نام اس لیے کیا کہ اللہ یہ مسئلہ جو تمہارے مجتہد امام ابو حنیفہ نے نکالا ہم ان کی بات پر عمل کر رہے، اگر غلط ہو تو آپ انہی کو سمجھنا، ہم نے نہیں نکالا، اور نہ ہم یہ بات کریں کہ نبی نے نکالا، ہم نبی کی طرح اس بات کو بھی نہیں مان رہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے میری طرف ایک بات جھوٹی منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔
تو ہم جو منسوب کر رہے ہیں، جو نسبت کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی طرف، وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ کا ہے. اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم محمدی ہیں، یہ نبی کا مسئلہ ہے، تو پھر تو یہ تو امانت میں خیانت ہو جائے گی. نبی نے تو نہیں کہا اور تم نبی کی طرف نسبت کر رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم اس لیے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور ان مسائل میں کہتے ہیں جس میں شریعت خاموش ہے، جیسے ہم نے ابھی آپ کو مثال دی ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے اونٹ کی قربانی ہوتی تھی، بکرے کی قربانی ہوتی تھی، دمبے کی قربانی ہوتی تھی، گائے کی بھی ہو گئی ہے صحابہ میں کئی تو، اور گائے کے بارے میں روایتیں بھی ہیں. اگر آپ قربانی کرو گے تو بھینس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ کا؟ بھینس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شریعت خاموش ہے، شریعت بالکل خاموش ہے. ہے. اب کوئی اگر کوئی کہے غیر مقلدین سے، ابے اللہ کے بندو تم جو ہے بھینس کی ایک روایت لاؤ، بھینس کی ایک روایت لاؤ، ان کو دانت و تلے پسینے آ جائیں گے. خدا کی قسم بھینس کی ایک روایت نہیں لا پائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی نہیں بھینس. اب شریعت خاموش ہے، اب کیا کرو گے؟ تو بھینس بھی نہیں کھائیں گے، پھر غیر مقلدین کو بھینس کا گوشت بھی نہیں دینے دیں گے، کیونکہ تم جائز ثابت کرو اس کو. جب اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی تو تم کھا کیسے رہے؟ تم یا تو کھانے پہ کوئی عبارت لاؤ یا نہ کھانے پہ کوئی عبارت لاؤ. سمجھ میں آ رہی؟ آپ نے کلپ دیکھی ہوں گی یا یہ مسئلہ چھڑا ہوگا کہ بھائی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، گائے کی قربانی جائز ہے، بکرے کی جائز ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے رسول اب مسئلہ، اب دیکھو اس پہ شریعت خاموش ہے، شریعت خاموش ہے. اب کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ اب امام ابو حنیفہ کے دروازے پہ جائیں گے، حضرت اس کا مسئلہ حل کرو. کیا ہے مسئلہ؟ آپ تو تابعین ہیں، آپ تو صحابہ کے شاگرد ہیں. ہاں جو ابھی آپ نے کہا نا تابعین ہے، یہ ابھی آپ نے کہا نا ابو حنیفہ تابعین ہے، یہ تو ثابت کرو یہ تابعین کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تو بڑی خطرناک بات کر دی آپ نے. ارے حضرت تابعین وہ اس لیے، دیکھو ایک چیز سنو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو اللہ کے رسول کی صحبت ملی ہو، ایمان کی حالت میں ملی ہو اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ صحابی کہتے ہیں. اچھا، بے شک. اور جس نے صحابی کی اقتدا کی ہے، صحابی کی اتباع کی ہو، صحابی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہو، ان کے پیچھے چلا ہو، ان کے طریقوں کو فالو کیا، اس کو تابعی کہتے. بے ٹھیک ہے؟ شک. اب ہمیں یہ بتاؤ، آپ یہ بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے کہ امام ابو حنیفہ تابعی، جو امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد ہے؟ تو یہ تو آپ ثابت کریں گے نا، آپ ہمیں بتائیں گے جب ہم سامنے والے کو جواب دے پائیں. سامنے والے کا جواب ہی یہی ہے کہ تم تو یہ ثابت کرو کہ ابو حنیفہ تابعی ہیں. یہ کیسے ثابت ہے؟ قرآن سے، کوئی حدیث سے، یا کسی اس میں قائم؟ ارے اللہ بھائی، جو یہ سوال کر رہا ہے نا، جو یہ سوال کر رہا ہے نا، اسے یہی نہیں پتا کہ بھائی حدیث کس کو کہتے ہیں کم وقت کو. چلو لیکن آپ کا مسئلہ ہم بالکل ایک ایک صاف کریں گے انشاءاللہ. سنو، عطا بن ابی رباح مکہ مکرمہ میں امام ابو حنیفہ نے ان سے حدیث اور فقہ حاصل کی. پھر آئیے امام ابو جعفر محمد بن باقر. ایک منٹ. ایک منٹ. ہلو، وعلیکم السلام. ایک عالم صاحب سے اپن بات کر رہے ہیں، ان سے ہماری بات. تو جو کیا نام ان کا ابو حنیفہ کے جو استاد تھے، ان کا کیا نام تھا، جو رفع الدین کیا کرتے تھے اور رفع الدین کی ان کو بھی دعوت دیا کرتے تھے؟ نہیں، عبداللہ نام بتائیں. کیا ان کے شاگرد کا نام تھا عبداللہ بن مبارک. نام تھا عبداللہ بن مبارک. نام تھا عبداللہ بن مبارک. کن کے؟ ابو حنیفہ کے. ابو حنیفہ کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آواز کٹ رہی ہے آپ کی حضرت. جی 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 اب اچھا سنیں حضرت، ایک کام کریں، سنیں، 1 گھنٹہ سے اوپر ہو گیا، 1 گھنٹہ سے اوپر ہو گیا حضرت. ہم دوبارہ کال کٹ کر کے 5 منٹ میں لگا رہے ہیں آپ کو. تھوڑا سا